السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ایام تشریق چل رہے ہیں۔ 2 دن ایام تشریق کی گزر چکے اور 2 دن آئندہ باقی ہیں۔ آج درمیانی دن ہے۔ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ ہو چکی، آج 11ویں ہے۔ 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ باقی ہے۔ تو یہ کل 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ عرب لوگوں میں یہ دستور ہے کہ وہ ان ایام کو پہلے دن جو 9ویں ذی الحجہ ہے، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے۔ اور جو 10ویں ذی الحجہ تھی، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر، نحر کے معنی قربانی کے ہیں۔ نحر کے معنی قربان کرنا اور جانور ذبح کرنا، تو یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ اور یوم النحر کا نام عرب لوگ عیدا سے یاد کرتے ہیں۔ اسماء ایام التشریق وهم یسمون یوم النحر العیدا، کہ یوم النحر کو عیدا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ ہوتی ہے، تو 11ویں ذی الحجہ کو یوم القرہ کہتے ہیں۔ قرہ یا یوم القر، قرہ نہیں بلکہ یوم القر کو کہتے ہیں۔ اور یوم القر یہ قرار سے، چونکہ یہ لوگ قر یقر کے معنی قرار پانا، تو 11ویں ذی الحجہ کو منا میں ٹھہرتے ہیں۔ عرفات مزدلفہ سے فارغ ہو کر آتے ہیں، تو 11ویں ذی الحجہ کو ان کو منا ہی میں ٹھہرنا پڑتا ہے، تو یوم القر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر 12ویں ذی الحجہ، اس کو یوم الصرم کہتے ہیں۔ ینصرم الناس، کہ لوگ منا سے رمی جمرات کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس کو یوم الصرم کہتے ہیں۔ تو غرض یہ 5 دن ایام تشریق کے ہیں۔ یہ 5 دن میں جو درمیانی دن ہے، جو آج کا دن ہے، بڑا یادگار دن بھی ہے۔ یہ دن بڑا یادگار ہے، قابل تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے متعلق کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ کانت فی اوسط ایام التشریق، ایام تشریق کے درمیانی دن ان کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو اس میں درمیانی دن 11ویں ذی الحجہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس میں اقوال مختلف ہیں۔ کوئی 10ویں ذی الحجہ کہتے ہیں، کوئی 12ویں ذی الحجہ کہتے ہیں، لیکن ان الفاظ سے، اوسط ایام التشریق کے الفاظ سے 11ویں ذی الحجہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا یادگار دن بھی ہے۔ تو غرض ویسے ایام التشریق یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عظیم ایام میں سے، بڑے عظیم دنوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ بڑی عظمت والے دن ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے ان دنوں کا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن یوم النحر اور یوم القر ہے۔
یوم النحر 10ویں ذی الحجہ، یوم القر 11ویں کو کہتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں اعظم الایام ایام التشریق بھی کہا گیا ہے، یعنی مطلق ایام تشریق کو جو ہے وہ سب سے عظیم ترین دن کہا گیا ہے۔ تو غرض ایام تشریق بڑی عظمت والے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت بھی ہے روایتوں کے اندر۔ یہ دن فضیلت والے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان میں بڑی عظیم عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ ایک تو حج خود ہو رہا ہے، حج کے بعض ارکان اس میں ہوتے ہیں، اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے بھی قربانی کا ایک عظیم عمل جس میں وجود میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے متعلق فرمایا کہ یوم عرفۃ و ایام التشریق عندنا اہل الاسلام عید وہی ایام اکل و شرب۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اہل اسلام کے نزدیک ایام تشریق اور عرفے کا دن یہ عید کے دن ہیں، اور ایام اکل و شربن ہیں، کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ کثرت سے روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں ایام تشریق کے متعلق کہ یہ ایام کھانے پینے کے ایام ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ یہ عید کے ایام ہیں، خوشی کے ایام ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں ایک مرتبہ انہی ایام تشریق میں دو بچیوں کو، لڑکیوں کو اپنے گھر میں بلائیں، اور وہ دونوں بچیاں وہاں اشعار پڑھ رہی تھیں اور اشعار پڑھ کے دف بجا رہی تھی، یعنی گویا خوشی کا ایک سما بنا ہوا تھا کہ اشعار پڑھ رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں، تو ایک خوشی منائی جا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ کے والد محترم ہیں وہ داخل ہوئے، تو دیکھا تو وہ ناراض ہو گئے، اور فوراً انہوں نے ان کو ڈانٹا اور تنبیہ فرمائی، اور وہ جو دف بجا رہی تھیں اس دف کو لے کر اس کو پھاڑ دیا، سخت ناراضگی ظاہر کی کہ ان کو یہ اس موقع پر اس طرح دف بجاتے ہوئے اشعار گانا ان کو برا لگا کہ یہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا دعہما فإنہا ایام عید، ان بچیوں کو چھوڑو، اشعار پڑھنے دو، دف بجانے دو، یہ خوشی کے ایام ہیں، عید کے ایام ہیں، اور ان عید کے دنوں میں خوشی منایا جا سکتا ہے، خوشی منائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح ایام تشریق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن قرار دے کر خوشی منانے کی اس میں اجازت دی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ عید کی خوشیاں حدود میں رہ کے منانی چاہیے۔ اسلام کی مقررہ حدود جو ہیں ان اسلام کی مقررہ حدود کے اندر اگر منائی جاتی ہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر حدود کو پار کر دیا جائے اور اسلامی حدود کو توڑ دیا جائے، اسلامی احکامات کی پاسداری اس میں نہ ہو، تو پھر تو وہ ناجائز ہوتے ہیں۔ جیسے گانا بجانا ہے، میوزک چلانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس عمل سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ گانا بجانا بھی جائز ہے اور دف کی جگہ پر میوزک چلانا بھی جائز ہے۔
حالانکہ یہ تو ممنوع چیز ہے۔ دف تو اس کی اجازت ہے اسلام میں۔ دف وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک طرف بجایا جاتا ہے، دوسری طرف خالی ہوتا ہے، تو دف بجانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ڈھول بجانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور میوزک کی بھی اجازت نہیں ہے، میوزک حرام ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں میوزک کو اور مزمار مزامیر کو میں ختم کروں، اور ناچ گانوں کو میں ختم کروں۔ اور ناچ کا گانوں کا ہونا اور میوزک کا بجنا، اس کو تو قیامت کی علامتوں میں سے کہا گیا ہے۔ تو لہذا کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ عید ہے تو عید کے موقع پر گانے بجانے، فلمیں دیکھنا اور ناچنا اور رقص کرنا اور ڈانس کرنا کا سب جائز ہو جائے گا، کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کی حدود میں اور شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی منانے کی اجازت ہوتی ہے، جہاں حدود پار کر دیے جائیں تو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کچھ اجازت دی وہ حدود کے اندر اجازت دی ہے۔ تو غرض ایک تو اس کو ایام عید کہا گیا، ایام تشریق کو۔ دوسرا، ان ایام کو ایام و اکل و شربن کہا گیا ہے، کہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ چنانچہ کھانا اور پینا اس لیے کہا گیا کہ ان میں جو ہے قربانی کا ایک عمل ہوتا ہے، عظیم عمل ہے، جو پورے سال بھر میں کسی دن میں وجود میں نہیں آتا۔ انہی 3 دنوں میں 10ویں ذی الحجہ ہے، 11ویں ہے اور 12ویں ہے، یوم النحر ہے اور اس کے بعد 2 دن ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں قربانی کا ایک عظیم ترین عمل وجود میں آتا ہے۔ تو جب قربانیاں ہوتی ہیں گھروں میں تو گوشت بہت زیادہ گھروں میں سٹاک رہتا ہے، گھر بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی طرف سے ایک بکرا بھی ذبح کرتا ہے تو ایک بکرے کا گوشت، اور اگر کئی لوگ قربانی دے رہے ہیں تو کئی لوگوں کے جانوروں کا گوشت، بڑا جانور میں حصہ دیا گیا تو اس کے بھی بڑی مقدار میں گوشت، تو گوشت ہی گوشت جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک سما رہتا ہے کہ گوشت بھون رہے ہیں، تل رہے ہیں، پھال بنا رہے ہیں، کوئی سوکھا بنا رہے ہیں، کوئی مسالے کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ تو مختلف نوعیت سے اور مختلف انداز سے اس کو بنایا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے، اور صبح شام 2 3 دفعے، اور بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے، بڑوں کو بھی ساتھ میں لے کر اس کو کھایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک دن نہیں بلکہ 3 دن تک برابر سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بعض لوگ تو فریزر میں رکھ کے کئی دن تک اس کو استعمال کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو خاص طور پر یہ 3 دن ہیں ایام تشریق کے، اس کے متعلق تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بھئی یہ ایام تشریق تو کھانے پینے کے دن ہیں۔ ہاں، چنانچہ باقاعدہ حدیث میں بڑی کثرت سے احادیث اس کی موجود ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایام التشریق کی ایام اکل و شرب، کہ تشریق کے جو ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے ایام ہیں۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کئی صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، جس وقت میں آپ نے حج فرمایا تھا، تو اس موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر کئی صحابہ کرام کو، جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشر بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بھی کئی صحابہ کرام کے نام آتے ہیں روایتوں میں، مختلف روایتوں میں، کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ندا لگانے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جاؤ لوگوں میں ندا لگاؤ، آواز لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ فرمایا کہ یہ ندا لگاؤ کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، و ایام التشریق کی ایام و اکل و شربن، یہ ندا لگاؤ۔ چنانچہ یہ صحابہ بازار میں، گلیوں میں اور خیموں میں، مینا کے جگہوں میں، مختلف جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مشغلوں میں مصروف ہیں، تو وہاں چل پھر کر کے یہ آواز لگاتے تھے، ندا لگاتے تھے کہ لوگوں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا يدخل الجنت الا مؤمن، ایک بعض جگہ فرمایا لا يدخل الجنت الا مسلم، کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر مسلمان ہی جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا مگر مومن جائے گا۔ اور پھر ایام تشریق ایام اکل و شرب، کہ ایام تشریق سب کے سب کھانے پینے کے دن ہیں، کھاؤ پیو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے اس کی ترغیب دی کھانے پینے کی،
کہ آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا صراحتاً۔ کئی روایات ایسی موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یوم النحر عید کے دن تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنا حرام ہے، اتنا تو سب کو معلوم تھا، لیکن ایام تشریق پورے کے پورے یعنی عید کے بعد 2 دن اور جس میں جو مزید ایام تشریق ہوتے ہیں، تو ان 2-3 دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ 11، 12 اور 13ویں تاریخ کی عصر تک ایام تشریق جو ہے وقت ایام تشریق باقی رہتے ہیں، تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ ایام تشریق تو 11 اور 12 جو قربانی کے دن ہوتے ہیں 12ویں تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے ہاں 13 تک بھی باقی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایام تشریق ہمارے پاس ہیں 5 دن، 9 ذی الحجہ کو تو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی اور فرمایا گیا کہ اس میں 1 سال کے پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر یوم عرفہ میں روزہ رکھیں۔ تو ایک تو یہ فضیلت آپ نے یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کی بیان فرمائی، دوسری طرف حاجیوں کو وقوف عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے آپ نے منع بھی فرمایا ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے عرفات میں جو حاجی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے منع بھی کیا، اور دوسری طرف یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے دونوں روایتوں کو جمع کی، جیسے علامہ شوکانی وغیرہ دیگر علماء نے ان دونوں قسم کی روایتوں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ مطلقاً سارے مسلمانوں کے لیے جو دنیا بھر میں بستے ہیں ان کے لیے تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، اور جو حاجی ہیں جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا منع ہے ان کے لیے۔ تو 9 ذی الحجہ کو وہ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ وہ وہاں افطار کریں گے، یعنی بغیر روزے کے رہیں گے، تاکہ وہ جس عظیم عبادت میں لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اس میں سستی واقع نہ ہو، بے دلی اس میں واقع نہ ہو، بلکہ وہ پوری دل لگا کر اس عبادت میں لگے رہیں، وقوف کریں، دعا مانگیں، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور وہاں آہوزاری کریں اور عبادت میں لگے رہیں، ذکر اللہ میں لگے رہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ان کی طرف سے ظاہر نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنے سے ان کو تو منع فرمایا۔ تو یہ تو 2 قسم کی بات ہو گئی یوم النحر کے متعلق، یوم عرفہ کے متعلق۔ یوم النحر قربانی کا دن ہوتا ہے، اس میں تو سب کو مطلقاً روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا، کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایسے ہی اس کے بعد کے 2 دنوں میں بھی کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں ایام تشریق کے باقی ان تینوں دنوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ تو پہلی تو میں حدیث ذکر کر رہا تھا کہ چند صحابہ کرام کو آپ نے ندا لگانے کے لیے بھیجا، انہوں نے ندا لگائی کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر مومن ہی جائے گا، اور ایام تشریق کھانے اور پینے کے ایام ہیں، ایام موکل و شرب، کہ اس میں کھانا اور پینا چاہیے، یہ کھانے پینے ہی کے دن بنائے گئے۔ تو اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ لم یرخص فی ایام تشریق ان یصمن، کہ عورتوں کو بھی ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، منع کیا گیا۔ بلکہ میں آپ کو 2 قصے سناؤں تاکہ آپ اندازہ کر لیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے کتنا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت ابو مرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے، ان کے گھر تشریف لائے۔ وہ عید کے بعد دوسرے دن تھا، عید کے بعد والا دن تھا یا اس کے بعد والا دن تھا۔
ہاں، یعنی عید کے بعد والا دن 11ویں ذی الحجہ ہوتی ہے یا اس کے بعد والا دن 12ویں ذی الحجہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وذالک الغد او بعد الغد من یوم الاضحیٰ، قربانی والے دن سے اگلے دن تھا یا اس کے بعد والے دن تھا، بہرحال دو میں سے کوئی ایک دن ان کو شک ہے کہ ہم داخل ہوئے. تو جب گھر پہنچے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا کہ جناب کھانا تناول فرمائیے. تو عبداللہ بن عمرو کہنے لگے کہ حضرت میں روزے سے ہوں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزہ توڑو اور کھاؤ. فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يأمرون بفطرها وينهانا عن صيامها، یہ وہ دن ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھانے کا حکم دیتے تھے، بغیر روزے کے افطار کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے تھے، اور ہم کو روزہ رکھنے سے ان دنوں میں منع فرماتے تھے. تو لہذا تم بھی روزہ توڑو اور کھاؤ. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روزہ کھول دیا اور ساتھ میں بیٹھ کر کے وہ بھی اور ان کے ساتھ جو گئے ہوئے تھے وہ دونوں نے مل کر کھانا کھایا. یہ سنن دارمی میں روایت 1919 پر موجود ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں. حضرت ابو شعثاء رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے. یہ ایام تشریق کے درمیانی والے دن یعنی 11ویں ذی الحجہ. اتینا ابن عمر فی الیوم الاوسط من ایام التشریق، کہ ایام تشریق میں درمیانی دن یعنی 11ویں ذی الحجہ کو ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. تو جب ہم پہنچے تو وہاں کھانا لا کے رکھا گیا. تو جو لوگ ساتھ میں ہمارے تھے وہ سب کے سب تو قریب ہو گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور کھانا شروع کر دیا. اور لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے وہ کنارے ہو گئے، تھوڑا سا وہ دور ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا کہ بھائی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ ساتھ میں. تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ایام طعم و ذکری، کہ یہ کھانے کے ایام ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کی یاد کرنے کے ایام ہیں. تو یہ بھی تنبیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بتا رہی ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان دنوں میں تو کھانا چاہیے. یہ ایام اکلن و شربن ہے. تو ایک تو ان ایام تشریق کے متعلق یہ فضیلت آئی کہ ان دنوں میں کھانا چاہیے. بلکہ بعض روایتوں میں بڑی سخت بات بھی کہی گئی ہے. فرمایا کہ ایک شخص کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو صائم الدہر ہو، زندگی بھر ہمیشہ روزے سے رہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صام ولا افطرا، یا فرمایا کہ لم یصم ولم یفطر، کہ بھائی نہ اس نے روزہ رکھا نہ بغیر روزے کے رہا، یعنی نہ افطار کیا، نہ کھایا پیا اور نہ روزہ رکھا، یعنی مطلب بے فائدہ ہے اس کا. زندگی بھر روزے سے رہنا بے فائدہ ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. اس کے اس طرح روزہ رہنے سے روزہ دار شمار نہیں ہوگا. تو روزہ نہ رکھنا برابر ہو گیا، کیونکہ اس پر اجر نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ روزے سے رہے، ایک دن بھی چھوڑے بغیر. اور ولا افطر اس لیے فرمایا کہ بھائی افطار سے اس لیے نہیں رہا چونکہ روزے سے تھا، وہ تو کھایا پیا بھی نہیں، تو نہ کھایا پیا روزے کی طرح گزارا لیکن نہ روزہ شمار ہوا، تو اس کا ایسا رہنا بے فائدہ ہو گیا. چونکہ آدمی اگر ہمیشہ روزے سے رہے گا ہر دن تو اس میں بہت سارے کاموں کا حرج ہوتا ہے. اس کے ذمے بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور دیگر عبادتیں ہوتی ہیں. صائم الدہر ہمیشہ روزے سے رہنا
آدمی کو بہت ساری عبادتوں میں ذوق پیدا کرتا ہے، کمزوری پیدا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ صائم الدہر کس کو کہا گیا ہے؟ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، ان دنوں میں اگر روزہ رکھے گا تو یہی تو وہ دن تھے کہ جن کو بغیر روزے کے گزارنے کا حکم تھا، اس میں بھی روزہ رکھ لیا تو گویا یہ زندگی بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہوا۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے بے فائدہ ثابت ہوگا، یہ مطلب اس کا بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عید الاضحیٰ کے دنوں میں، ایام تشریق کے دنوں میں روزے کے بغیر گزارے گا تو وہ کراہت کی حدود سے بچ جائے گا، ورنہ کراہت کی حدود میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور ناپسندیدہ دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ناپسندیدہ ایام ہیں ان میں روزہ رکھنے والا یہ شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ ان سے بچ جائے گا تو تو ناپسندیدہ دنوں میں، یعنی کراہت کی حدود میں داخل ہونے سے یہ بچ گیا۔ بعض روایتوں میں آپ علیہ السلام نے صراحتاً منع بھی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم ستۃ ایام من السنہ، کہ حضور نے سال کے 6 دن روزہ رکھنے سے روکا ہے، ان میں سے 3 دن ایام تشریق کے، اور ایک یوم الفطر، عید الفطر کا دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن، اور تیسرا جمعے کا خاص جمعے کا دن، یعنی خاص جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کو فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا، کہ اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو دیکھیے اس میں 3 دن، 11، 12، 13، 3 دن کو، اور پھر یوم الاضحیٰ 10ویں ذی الحجہ کو، اور پھر عید الفطر کا دن کو، اور جمعے کا دن کو، تو ان ایام میں حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ دن روزہ رکھنے کے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور فضیلت ان دنوں کے بارے میں یہ آئی ہے کہ یہ ایام التشریقی ایام اکل و شربن و ذکرن، ایک روایت کے اندر ذکرن کا بھی لفظ ہے، یعنی یہ دن اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں تکبیرات کہنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ فرمایا کہ ان دنوں میں تکبیرات خوب کہے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے تکبیرات کہے جائیں۔ صرف نمازوں کے بعد میں تکبیرات کہنا ہی کافی نہیں ہے، وہ تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ مستحب ہے کہ چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، مختلف موقعوں پر آدمی کو یہ تکبیرات کہتے رہنا چاہیے، اور ان ایام تشریق کو ان تکبیرات سے اور اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کرنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کثرت سے اس کی روایات آئی ہوئی ہیں، اور کئی صحابہ سے اور تابعین سے یہ بات منقول ہے کہ وہ ایام تشریق میں نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے، اور اس کے علاوہ اوقات میں بھی تکبیرات کثرت سے کہا کرتے تھے۔ تکبیرات پڑھنے کا معمول تھا ان حضرات کا، بلکہ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ لکھا ہے کہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی وہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت مجھ کو ملی، آپ تو جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا تو واجب ہے، لیکن ایک سے زیادہ کے متعلق جو ہے صراحتاً منع جو ہے نہیں ملتا، بلکہ ایک روایت ملی ہے جس کے اندر یہ آیا ہے کہ تکبیر تشریق 3 مرتبہ بھی کہتے تھے۔ بعض حضرات کے متعلق ہے کہ وہ تکبیر تشریق 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن کے بارے میں روایت موجود ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہ قال یکبر اللہ 3 مرات،
کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ 3 مرتبہ تکبیر کہنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ کی بھی ایک روایت موجود ہے، تو لہذا اگر کوئی 3 مرتبہ کہے تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، تکبیرات ہیں اور اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت اور وحدانیت کا اس میں بیان ہوتا ہے، تو لہذا اس میں کوئی سختی اور ممانعت نہیں کرنا چاہیے، اس میں وسعت ہے اور گنجائش ہے۔ البتہ صرف ایک مرتبہ کہنا بہرحال واجب ہے، اس کا التزام کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ روایتوں میں یہ بھی ثابت ہے کثرت سے کہ عورتیں بھی صحابہ اکرام کے زمانے میں تکبیرات کہا کرتی تھیں، تابعیوں کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی عورتیں کانت میمونۃ تکبر یوم النحر، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ام عطیہ بھی فرماتی ہیں، اور اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ کان النساء یکبرن خلف ابان ابن عثمان و عمر ابن عبدالعزیز، حضرت ابان ابن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جو عورتیں اقتدا کرتی تھیں وہ سب جو ہے مردوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی تکبیر کہا کرتی تھی۔ تو غرض عورتوں کا بھی تکبیر کہنا درست اور جائز ہے، وہ اپنے نمازوں میں ان کو بھی کہنا چاہیے تکبیرات تشریق۔ بہرحال یہ ایام تشریق ایام اکل شرب، کھانے پینے کے ایام ہیں اور اللہ کے ذکر کے بھی ایام۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ عز وجل ولا العمل فیہن احب الی اللہ من هذه الايام فاکثروا من التحلیل والتحمید، یعنی ایام التشریق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ایام تشریق سے زیادہ عظیم ترین نہیں ہے، اور نہ اور کسی دن میں عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے جتنا کہ ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو عمل کرنا بندوں کا پسندیدہ ہے۔ تو لہذا تم لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو، اور یہ ترغیب اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے۔ اور ایک آخری بات میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ تفسیر ابن رجب حنبلی میں روایت موجود ملی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خطبے میں یوم النحر کے دن، عید کے دن کے خطبے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یوم النحر کے بعد 3 دن ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان دنوں کا تذکرہ کیا ہے، الایام المعدودات، الایام المعدودات قرآن میں آیا ہے ذکر، معدود چند دن، تو اس سے مراد یہی ایام تشریق مراد ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ ایام ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ لا یرد فیہن الدعاء، ان دنوں میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، جو دعا بھی آپ مانگو گے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فرفعوا رغبتکم الی اللہ عز وجل، چنانچہ اپنی رغبتیں، اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنی چاہتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ایام تشریق میں خوب دعائیں بھی مانگنا چاہیے کہ ان دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ترغیب دے رہے ہیں کہ جو تمہاری رغبات ہیں، جو تمہاری چاہتیں ہیں، جو تمہاری ضروریات ہیں اور جو تمہاری خواہشات ہیں جائز، اور جو تمہاری مرادیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں رکھو، کہ یہ دن ہیں کہ جن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں اور اللہ پاک ان کو قبول فرماتے ہیں۔ تو گویا دعاؤں کی بھی قبولیت کے یہ ایام ہیں۔ تو غرض یہ چند باتیں ایام تشریق کے متعلق مجھے عرض کرنی تھی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان ایام تشریق کا جو فائدہ ہے اس کو اٹھانے کی توفیق دے۔ قربانی کے دینے کے ساتھ ساتھ اور گوشت کھانے اور پینے اور دوسروں کو بھی کھلانے، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی یہ گوشت تقسیم کر کے قربانی کے اس گوشت کو جو ہے ان تک بھی پہنچا کر اس کا بھی اجر و ثواب حاصل کرنا، کہ یہ صدقہ ہوتا ہے اور یہ صدقہ اور خیرات بنتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب صدقے کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائی جا سکتی ہیں۔ خود بھی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اور یہ تکبیرات تشریق کہتے رہیں چلتے پھرتے، اور گوشت جو قربانی دیا گیا ہے اس کو خود بھی کھائیں، بچوں کو کھلائیں اور پڑوسیوں کو، دوسروں کو بھی کھلائیں، اور پھر ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی لگیں۔ تو
تو یہ 3 دن وصول کرنا چاہیے خوب. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.